تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ رسول کی فرمانبرداری میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، چاہے وہ نماز ہو یا روزہ، حج ہو یا قربانی، عقیقہ ہو یا دینی یا دنیاوی کوئی معاملہ ہو، ہر کام میں ہمیں کس کی اطاعت کرنا ہے؟ نبی کی اطاعت کرنا ہے۔ کس کی فرمانبرداری کرنا ہے؟ نبی کی فرمانبرداری کرنا ہے۔ کس کی سنت کو اپنانا ہے؟ نبی کی سنت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی مقدس کتابہ فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ۔ حضرات، مسلیان کرام، بزرگان دین، نوجوان دوستوں، عزیز پیارے بچوں، ماں اور بہنوں، الحمدللہ آج اللہ کے فضل و کرم سے چھٹی تراویح مکمل ہو چکی ہے اور کئی ساری آیتیں ہم نے سنی ہیں تراویح کی نماز میں۔ تیسری رکعت میں جن آیات کی تلاوت ہوئی ان آیات میں سے ایک آیت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اسی آیت کی روشنی میں آج کا عنوان درس رہے گا رسول کی نافرمانی کا انجام۔ ویسے ہم سب جانتے ہیں کہ تقریباً 3 روز سے ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے متعلق بہت سی نصیحت کی باتیں سن رہے ہیں۔ آج بھی اسی درس کو مسلسل کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے تراویح میں یہ تیسری رکعت میں آیت پڑھی گئی۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ کی زندگی میں دین کو مکمل کر دیا ہے اور اس دین کو نعمت کے طور پر ہم نے تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے۔ اب اگر کسی کو دین ہونا ہے، اسی دین پر وہ عمل کرے۔ نبی کی زندگی ہی میں دین مکمل ہو گیا۔ اب اس میں قیامت تک نہ کسی زیادتی کی گنجائش ہے اور نہ کمی کی گنجائش ہے۔ نبی کے زمانے میں بھی صحابہ کرام نے اگر کبھی ایسا کیا، وہ تو کرتے نہیں تھے، لیکن کبھی کچھ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منع کر دیا کرتے تھے۔ جب نبی کی زندگی میں دین مکمل ہو گیا ہے تو اب ہمیں اسی دین پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اب دیکھیے، یہ آیت تیسری رکعت میں پڑھی گئی، چوتھی رکعت اور 5ویں رکعت میں 6 آیتیں پڑھی گئی ہیں۔ وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 21 سے لے کر 26 تک۔ اس کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، بڑا ہی عبرت انگیز اور نصیحت آموز واقعہ ہے۔ کس کا یہ واقعہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ آپ لوگ سن رہے تھے لیکن میں سنتے سنتے سمجھ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راتوں رات حکم دیا کہ تم مصر سے نکلو۔ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے وہ نکل گئے، لیکن جانا کہاں؟ ابھی سامنے سمندر آ گیا، سمندر بھی پار ہو گیا۔ اب چلتے 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 ایک مقام تک پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ فلسطین ایک ملک ہے، چھوٹا سا علاقہ ہے، وہاں پہنچے۔ جب یہاں پہنچے تو انہیں یاد آیا کہ یہ فلسطین تو ہماری ہی ملکیت ہے، ہماری ہی جائیداد ہے، ہمارے باپ دادا یہاں پہلے رہا کرتے تھے۔ اچھا، بنی اسرائیل کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگ جانتے ہیں؟ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے اس بستی کو بسایا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر خزانہ بنے تو انہوں نے اپنے باپ اور بھائیوں کو وہاں بلا بھیجا، تو یہ فلسطین کو چھوڑ کر مصر میں جا کر رہنے لگے۔
پورے انبیاء وہی آئے اور کچھ انبیاء فلسطین میں بھی آئے۔ بعد میں ہوا یہ کہ جب فرعون کا دور آیا، موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، تو بنی اسرائیل کمزور ہو گئے، اور ان کی کمزوری کی وجہ کیا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہوں نے خوب نافرمانی کرنا شروع کر دی۔ جب نافرمانی ہو گئی، اللہ نے کمزور کر دیا، فرعون کو مسلط کر دیا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر نکلے، پھر کہاں آئے؟ جہاں سے ان کے باپ دادا نکلے تھے، پھر وہیں آئے فلسطین میں۔ لیکن اس وقت یہاں ایسے قوم کی حکومت تھی جو نہایت طاقتور تھی، بہت مضبوط، جسے امالیقہ کہا جاتا ہے، امالیقہ۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا یہ بہت مضبوط قوم ہے، تم کو یہاں رہنا ہی ہے، لیکن اس قوم سے جنگ لڑنا پڑے گا، اس قوم سے تمہیں جہاد کرنا پڑے گا۔ بنی اسرائیل کہنے لگی اے موسیٰ اتنی بڑی طاقتور قوم ہے، ہم کہاں سے ان کے ساتھ جنگ لڑ سکتے، ہم تو نہیں لڑیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے والوں میں دو لوگ ایسے تھے جو نہایت مضبوط تھے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اچھی بات ماننے والے کم ہی ہوتے ہیں۔ وہ دونوں اللہ پر بھروسہ کرنے والے تھے، اللہ پر یقین کرنے والے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل سے کہا ارے بھائی تم نبی کی بات کی مخالفت کیوں کر رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تم پہل تو کر کے دیکھو، تم اندر داخل ہو کے تو دیکھو، تم اگر امید کے ساتھ داخل ہوگے ہو سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نصیب کرے، فتح جیت عطا کرے۔ لیکن انہوں نے کہا اے موسیٰ یہ کیا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے، لیکن تمہارے لوگ ہیں کہ مجبور کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر لڑنا ہے تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو نہیں لڑنے والے۔ اللہ ہو گئی نبی کی مخالفت، رسول کی نافرمانی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اس نافرمانی کی وجہ سے اتنی بڑی سزا دی انہیں کہ 40 سال تک، مسلسل 40 سال تک یہ لوگ ایک بڑے میدان میں، جسے میدان تیہ کہا جاتا ہے، 40 سال تک آدیواسی کی زندگی کا عذاب ادا کیا۔ اللہ آدیواسی جسے اردو میں خانہ بدوش کہتے ہیں، ان کے حق کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی گھر پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کا سامان پوچھنے والا نہیں ہے، بس میدان میں گھوم رہے ہیں، کوئی ان کی عزت نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے، کسی شہر میں ان کو آنے کی اجازت بھی نہیں ہے، کسی گاؤں میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ کتنے سال؟ مسلسل 40 سال تک۔ اگر آپ کو واقعہ پڑھنا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 21 سے 26 آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 40 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم کیا، تب جا کر یہ فلسطین کے اندر داخل ہوئے، جبکہ امالیقہ کی حکومت وہاں سے ختم ہو گئی تھی۔ ایک بات کی نافرمانی رسول کی اگر ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے، 40 سال تک سزا دے سکتے ہیں۔ اللہ ہوگا اتنا ہی نہیں، اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ اور ہے، سنیے۔ ہم اور آپ کس نبی کے امتی ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو ایک مثال ہے کہ رسول کی نافرمانی ہوتی ہے تو اللہ عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دوسری جنگ لڑ رہے ہیں۔ کون سی جنگ؟ دوسری جنگ۔ اسلام کی دوسری جنگ کا نام کیا ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے ذرا۔ اسلام کی دوسری جنگ جنگ احد کون سی ہجری میں ہوئی؟ اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ خاموش بیٹھے۔ باقی کے مسلمان بھی ہیں ماشاءاللہ، مسلمان بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، اور اللہ کے نبی کے ماننے والے بھی ہیں۔ کون سی ہجری میں ہوئی اسلام کی دوسری جنگ؟ کون سی ہجری میں ہوئی؟ الحمدللہ معلوم ہے نا، شرم کے جان دے، ہم بولے تو بھی آگے بڑھتے، نہیں بولے تو بھی آگے بڑھتے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ کون سی ہجری میں ہوئی؟ آپ بولیے کون سی ہجری میں ہوئی؟ 2 ہجری میں ہوئی۔ اسلام کی دوسری جنگ جنگ احد 2 ہجری میں ہوئی۔ اللہ برکت دے آپ کے علم میں، 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی۔ جنگ بدر میں کافروں کے 70 لوگ مارے گئے، اور جنگ احد میں مسلمانوں کے 70 لوگ مارے گئے۔ جب مسلمانوں کے 70 لوگ شہید ہوئے، کافر لوگ صرف واویلا مچا رہے تھے کہ دیکھو جنگ بدر کا ہم نے بدلہ لے لیا۔ واقعہ کیا جانتے ہیں آپ لوگ؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ جنگ بدر میں مار کھائے ہوئے لوگ بدلے کی آگ میں بھون رہے ہیں اور مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے تڑپ رہے ہیں. صرف 1 سال کے اندر 3000 کا لشکر وہ میدان احد میں جمع کیے. اللہ کے نبی کو پتا چلا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکل پڑے جنگ کرنے کے لیے. 3 ہجری کا واقعہ ہے. جب میدان احد میں پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حملے کا حکم دے دیا. پہلے ہی حملے میں کافر لوگ دم دبا کر بھاگنے لگے. ان کو پتا چل گیا بدلہ کہاں سے لینا, یہ تو شیر کی طرح ہمیں کاٹ رہے ہیں, بھاگنے لگے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا طریقہ بخوبی جانتے تھے. پیچھے ایک راستہ تھا, وہاں سے کافروں کے آنے کا ڈر تھا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جو راستہ تھا وہاں 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا اور کہنے لگے کہ دیکھو ہم جیتے یا ہارے تم اس جگہ کو ہرگز نہیں چھوڑنا, ہم جیتے یا ہارے تم اس جگہ کو ہرگز نہیں چھوڑنا. لیکن ہوا یہ کہ جب کافر بھاگنے لگے تو وہ 50 میں سے 47 لوگ 47 لوگ یہ کہہ کر اس جگہ کو چھوڑ دیے کہ ارے مسلمانوں نے تو جنگ جیت لی ہے, مسلمانوں کو تو فتح مل گئی ہے, دیکھو مسلمان مال غنیمت لوٹ رہے, چلو ہم بھی مال غنیمت لوٹتے ہیں. ان کا جو سردار تھا عبداللہ غالباً ان کا نام ہے, وہ کہتے ہیں ارے رکو, نبی نے کیا کہا تم کو نہیں معلوم, ہم جیتے یا ہارے تم اس جگہ کو نہیں چھوڑنا. لیکن وہ نہیں مانے, جوش میں آ کر بھاگ گئے. حضرت خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اسی راستے کا انتظار کر رہے تھے. وہ اس جنگ میں موجود نہیں تھے بلکہ وہ الگ پہاڑ کے ایک کنارے پر رک کر انتظار کر رہے تھے کہ کب مسلمانوں کی یہ کمزوری کا راستہ کھل جائے اور وہ پیچھے سے حملہ کرو. جیسے ہی انہوں نے دیکھا پیچھے سے ہو کر پہاڑ کے پیچھے سے آئے اور مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ کر دیا. کافر لوگ جو بھاگ رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ پیچھے سے بھی ہمارے لوگ حملہ کیے ہیں, وہ بھاگتے بھاگتے پھر گئے اور سامنے سے انہوں نے حملہ کیا. اتنا طرفہ تماشا ہوا کہ مسلمانوں کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا, پیچھے سے بھی مار پڑ رہی ہے, سامنے سے بھی مار پڑ رہی ہے. افراتفری کا ایسا عالم ہوا کہ عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ, جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے باپ اس جنگ میں شہید ہوئے, میرے باپ کو کافر لوگوں نے نہیں مارا بلکہ صحابہ نے ہی مارا. اللہ وجہ کیا تھی, کیوں جیتی ہوئی جنگ ہاری گئی, کیوں مسلمانوں کے 70 لوگ مارے گئے؟ صرف ایک ہی وجہ تھی, اور وجہ کیا تھی کہ اللہ کے نبی نے کہا میری بات مانو, اور 50 تیر اندازوں نے آپ کی بات ماننے کے بجائے جوش میں ہوش کھو بیٹھے اور مال غنیمت لوٹنے کے لیے نکل پڑے. جیتی ہوئی جنگ ہاری گئی. پتا چلا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی لیجئے, یہ واقعہ بھی لیجئے. اگر رسول کی نافرمانی ہوتی ہے, نبی کی نافرمانی ہوتی ہے, نبی کے سنت کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کڑی سے کڑی سزا دے سکتا ہے. ہمیں توبہ کرنا چاہیے کہ ہم آج بھی رسول کی نافرمانی کیے ہوں گے, کل بھی کیے ہوں گے, صبح میں بھی کرتے ہوں گے, دوپہر میں بھی کرتے ہوں گے اور رات میں بھی کرتے ہوں گے. ڈرتے نہیں ہیں ہم کہ اللہ کون سی سزا میں مبتلا کرے, خوف نہیں ہے ہمیں اللہ کا کہ اللہ ہمیں کون سے نقصان میں شامل کر دے, یا وہ نقصان یہاں کا ہو سکتا ہے یا آخرت کا ہو سکتا ہے, دونوں میں سے کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے. جب نبی کی سنت آ جائے, نبی کا فرمان آ جائے, نبی کا طریقہ آ جائے, نبی کی شریعت آ جائے تو ہم اتنے نڈر ہو گئے ہیں, اتنی جرأت آ گئی ہے ہمارے اندر کہ نہیں میں نبی کی سنت نہیں مانوں گا, میں نبی کی شریعت نہیں مانوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو ذری محنت کرو, اللہ نے تمہاری لیے ہی فلسطین تیار کیا ہے, خالی تم کو جد و جہد کرنا ہے. جیت کون عطا کرے گا؟ اللہ عطا کرے گا. بنی اسرائیل کہنے لگے اچھا لڑنا ہے تو تمہارا پروردگار لڑو. 40 سال تک آدیواسی کی زندگی ان کو نصیب ہوئی. اللہ کے نبی نے فرمایا ہم جیتے یا ہارے یہ جگہ نہیں چھوڑنا. جوش میں آ کر چھوڑ دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح کا تاج رکھتے رکھتے شکست ان کے منہ پر مار دی. اللہ اکبر. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ رسول کی فرمانبرداری میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. چاہے وہ نماز ہو یا روزہ, حج ہو یا قربانی, عقیقہ ہو یا دینی یا دنیاوی کوئی معاملہ ہو, ہر کام میں ہمیں کس کی اطاعت کرنا ہے؟
نبی کی اطاعت کرنا ہے. کس کی فرمانبرداری کرنا ہے؟ نبی کی فرمانبرداری کرنا ہے. کس کی سنت کو اپنانا ہے؟ نبی کی سنت کو اپنائیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان واقعات کے نصیب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.